دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکشن کی تھی کہ جو انٹرنیشنل اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں یا انٹرنیشنل جو ٹریڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے ہماری جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، گلوبل ٹریڈ ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں اکنامک جو انسٹیٹیوشنز ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے ان پہ کچھ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو جو انٹرنیشنل اکنامک کمیونٹیز ہیں، جو ممالک کے گروپس ہیں، جو ان کی کوآپریٹ کرنے والی باڈیز ہیں، ان سب کا مقصد ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو آسان بنانا ہے، تیز بنانا ہے، اور سب کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنانا ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل اکنامک کمیونٹیز بنتی ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کمیونٹیز کے پرپزز یا ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ مثلاً اس کا پہلا پرپز ہوتا ہے پروموٹنگ دا فری ٹریڈ۔ جو گلوبل کمیونٹیز بنیں گی، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹریڈ بیریئرز ہیں، جو ٹیرفس ہیں، کوٹاز ہیں، ان ایشوز کو سالو کیا جائے ممبر کنٹریز کے درمیان، اور فری ٹریڈ کو پروموٹ کیا جائے۔ دوسرا اس کا پرپز ہوتا ہے اسٹرینتھننگ دا اکنامک کوآپریشن، کہ ممالک آپس میں جوائنٹ پروجیکٹس کریں، انویسٹمنٹس کریں، ڈیولپمنٹ کریں۔ دیکھیں، پاکستان ہے، ترکی کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، کہیں ایران کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے، برطانیہ کے ساتھ ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالک کے ساتھ جوائنٹ اکنامک پروجیکٹس ہم لوگ کرتے ہیں۔ پھر ایک پرپز ان اکنامک کمیونٹیز کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹریڈ والیومز میں اضافہ ہو، جو تجارت ہے اس کا جو حجم ہے اس میں اضافہ ہو۔ پھر ایک اس کا پرپز جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بنانا اور اس کی انٹیگریشن، جس طرح میں نے سی پیک روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کی ایک مثال آپ کو دی، اسی طرح سپورٹنگ دا اکنامک گروتھ، ایک پرپز اس کا یہ بھی ہے کہ جو اکنامک گروتھ ہے اس میں اضافہ ہو۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی بڑی بڑی اکنامک کمیونٹیز ہیں جو کہ دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں، اور پاکستان بھی ان میں سے کچھ اکنامک کمیونٹیز کا ممبر ہے۔ مثلاً یورپی یونین کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد کا ایک یورپ ہے، اس یورپ کے اندر ایک پوری ایفرٹ ہے کہ ہم مل کر ایز اے ون یونٹی کام کریں، اور بہت حد تک انہوں نے یورپی یونین میں جو ہے وہ اس کو اچیو بھی کر لیا کہ ان کا ویزا بھی جو ہے، اگر آپ یورپی یونین میں ایک وہ شینگن ویزا آپ کو مل جاتا ہے تو اب تمام یورپین ممالک میں جا سکتے ہیں۔ آپس میں ان ممالک کی ٹریڈ فری ہے، آمد و رفت فری ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کی بہتر ہوگی۔ تو ایک ایگزامپل ہمارے سامنے یورپی یونین ہے۔ اسی طرح سے آسیان ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں، جس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں آپ کا جو ہے وہ ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، چائنا ہے، اس کے علاوہ اس میں ویتنام ہے۔ یہ سارے ممالک جو ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں، ان کی آپس میں ایک اکنامک کوآپریشن کی تنظیم ہے جس کا کام اکنامک فری ٹریڈ کو پروموٹ کرنا ہے۔ اسی طرح نافٹا ہے، جو کہ کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور میکسیکو کے درمیان ایک فری ٹریڈ زون ہے۔ سارک ہے، دو کہ بہت افیکٹو نہیں ہے سارک، جو ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ہے فار ریجنل کوآپریشن، جس کے ساؤتھ ایشیا کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، جو یہ 7 ممالک اس کے ممبر ہیں۔ افغانستان بھی اب اس کا ممبر ہے، چائنا بھی اس میں آبزرور کے طور پر اب موجود ہے۔ تو ان سب کا مقصد یہی ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس کو ایز آؤٹ کیا جائے۔ اسی طرح افریقن یونین، یورپین یونین کے پیٹرن کے اوپر افریقن کنٹریز کے درمیان بھی ایک یونین بنی ہے، جو کہ بہت افیکٹو نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ ہم کوآپریٹ کریں۔ اسی طرح جی سی سی کنٹریز ہیں، جس کو گلف کوآپریشن کونسل کہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، کویت ہے، ان کے اوپر مشتمل یہ یونین ہے۔ اسی طرح سے ساؤتھ امریکن کنٹریز جو ہیں، برازیل ہے، ارجنٹائنا ہے، انہوں نے اپنا ایک ٹریڈ بلاک بنایا ہوا ہے۔ مثلاً اسی طرح ایشیا پیسیفک ہے، اس کے ممالک ہیں چائنا، جاپان وغیرہ، انہوں نے بھی اپنی یونین بنائی ہوئی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ بھی سارک ممالک کا ممبر ہے، جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے آپ کی ای سی او سے کہتے ہیں۔ ایران، ترکی اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے درمیان پاکستان اس کا ممبر ہے۔
اسی طرح BRI چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے پاکستان سی پیک میں ممبر ہے۔ اچھا، اب اس میں پاکستان کا گولز کیا ہیں؟ پاکستان کے گولز ہیں اس کی ایکسپورٹ بڑھے، اس کا گول ہے کہ اس کی کنیکٹیویٹی جو ہے روڈز، ریلویز اور پورٹس کے ذریعے بہتر ہو، اس کو ایکسیس ملے پوری دنیا کی مارکیٹس تک، اسی طرح اس کی پولیٹیکل اور اکنامک جو ٹائز ہیں اس کے اندر اضافہ ہو۔ تو یہ آپ لوگوں نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اکنامک کمیونٹیز ہیں ان کا گلوبل ٹریڈ کو بڑھانے میں بہت اہم رول ہوتا ہے۔ شکریہ۔